تم سے بہتر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ایک ہمسائے سے جھگڑا ہوا، اس کے پاس آئے اور کہا عبد الرحمن اپنے ہمسائے سے جھگڑا نہ کرو، کیونکہ اس کا تعلق تم سے قائم رہے گا، لوگ تمہارے درمیان آ کر باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے اور تم دونوں کا حال لوگوں کو سنائیں گے، لیکن تم دونوں کا پڑوس تو باقی رہے گا، تمہارا رشتہ تو باقی رہے گا۔ نبی کی سنت کا دفاع کرتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خدمات اتنی ہے، صرف ایک مثال اپنے سامنے رکھیے کہ نبی کی سنت کی مخالفت ابو بکر برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک عورت نے حج کے دوران خاموش رہنے کی منت مانی کہ پورے حج میں خاموش رہوں گی۔ ابو بکر صدیق کو علم ہوا تو اسے کہا بات کر، گفتگو کر، خاموش نہ رہ، کہ یہ عمل جاہلیت کا عمل ہے اور شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی پیروں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نا، چپ شاہ، پیر چپ شاہ۔ حویلی لکھا سے آگے جاؤ، دیپال پور سے حویلی لکھا کی طرف جاؤ تو راستے میں ایک دربار ہے، میں نے خود دیکھا ہے، پیر چپ شاہ۔ کیوں جی؟ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، 9 سال سے چپ کا روزہ رکھا ہے، مگر انشاءاللہ پکا ہی چپ ہو جائے۔ یہ چپ کا روزہ رکھنا، یہ خاموش رہنا، یہ مراقبے اور چلے کاٹنا، اس کی تعلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کا عمل ہے، زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا، شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ یہ پیر چوپ شاہ آج بڑے پہنچے ہوئے پیر ہیں شریعت کے اندر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، یہ نبی کی شریعت کے مقابلے پہ اپنی شریعت بناتے ہیں۔ لشکر شام پہ جب یزید بن ابی سفیان کو سپہ سالار بنا کر رخصت کیا تو رخصتی کے وقت فرمایا سنو، کسی عورت کو قتل نہ کرنا، کسی معذور کو قتل نہ کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا، کھیت نہ اجاڑنا، کھجور کے درخت کو جڑ سے نہ کاٹنا اور نہ جلانا، اسراف نہ کرنا اور بخل بھی نہ کرنا۔ اپنے امراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا کر پھر میدان جہاد کے لیے روانہ کرتے۔ مسلمان کے خون کی قیمت ابو بکر صدیق کی نظر میں کتنی تھی؟ ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ پر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، ابو بکر اس میں ناراض ہو جاتے ہیں، دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے خلیفہ اس شخص کی گردن کاٹ دو۔ آپ نے کہا سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کی کسی اور کو اجازت نہیں ہے، یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ کا مقام تھا۔ ان کے ساتھ جو گستاخی کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، یہ مقام محمد ہے، اب اس کے بعد کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے۔ مسلمان کی خون کی حرمت، اگر ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کی آیت ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، دو جب غار کے اندر اور دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا غمگین مت ہو ان اللہ معنا۔ ابو بکر کو گالیاں دینے والوں، ابو بکر کی تکذیب کرنے والوں، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تکفیر تک پہنچ چکا ہے، لوگ آج ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے، قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے، قرآن کے الفاظ گواہی دے رہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیوں کرتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر نبی ایمان والے تھے اور ابو بکر نعوذ باللہ بقول تمہارے اہل ایمان میں سے نہیں تھے، پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا ان اللہ معی، رب میرے ساتھ ہے۔ جس طرح اللہ اپنے رسول کے ساتھ، اسی طرح وہی اللہ کی معیت اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو حاصل تھی۔ ان کا ایمان
بنی اسرائیل کے ایمان سے بہت بڑا ہوا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، فرعون کا لشکر پہنچا، بالکل وہی منظر، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور ادھر بھی غار کے اندر راستہ بند ہے. غار میں ابو بکر اور رسول اللہ ہیں، اور غار کے منہ پر کفار موجود ہیں. وہ بھی کہنے لگے، بنی اسرائیلی بھی، اے موسیٰ ہمارا دشمن تو آ گیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا اللہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، صرف اپنا کہا. انما یا ربی، میرے ساتھ اللہ ہے. بنی اسرائیل کو موسیٰ سے وہ نسبت نہیں ہوئی تھی جو ابو بکر کو محمد کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی، کہا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. غم کیوں کرتا ہے؟ اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے روزے دار کون؟ ابو بکر نے فرمایا میں. پوچھا جنازے کے ساتھ کون چلا؟ ابو بکر نے فرمایا میں. پوچھا محتاج کو کھانا کس نے کھلایا؟ ابو بکر نے کہا میں نے. پوچھا بیمار کی عیادت آج کس نے کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا سنو، جس میں یہ چار باتیں اکٹھی ہو جائیں، محمد کریم گواہی دے رہے ہیں، وہ بندہ جنتی ہے. اور یہ چاروں باتیں ابو بکر صدیق میں موجود تھی. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق صحبت کی ادائیگی اور مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر محمد پر احسان صرف ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ عنہ وارضا. اور سنو، میں ابو بکر سے اتنا راضی ہوں، اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا، ابو بکر کو میں خلیل پکڑتا. اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا آقا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا. پوچھا آقا مردوں میں کس سے ہے؟ کہا اس کے بابا صدیق اکبر سے ہے. کہا اگر اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا تو پھر میں ابو بکر کو اپنا خلیل پکڑتا. صحیح بخاری میں ہے، حدیث پہ ذرا غور کرنا، اور غور کر کے سن کے سمجھ کے آگے بھی سنانا. ایک بڑھیا آئی، ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے میں گفتگو کرنے لگی. آپ نے کہا بی بی اگلے سال آنا. کب آنا؟ اگلے سال آنا. اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اگلے سال آئی اور آپ فوت ہو گئے، اگر میں آئی اور آپ، گستاخ ہے وہ جو یہ کہے نبی مر گئے، واجب القتل ہے، گستاخ رسول ہے وہ جو نبی کی موت کا عقیدہ رکھے. سنے مولویوں کے فتوے یا نہیں سنے؟ اور یہ صحابیہ ہے، یہ بھی بابن تھی. یہ کہہ رہی نبی میں آؤں اور آپ مر چکے ہوئے، میں آپ کو نہ پاؤں، میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو، پھر میں کیا کروں؟ کہنا چاہیے تھا پھر میری قبر پہ آ جانا، میری قبر پہ چلا کاٹ لینا، میری قبر پہ کھڑی ہو کر جیسے ہمارے ہاں پیر صاحب تعلیم دیتے ہیں. مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل میں، فضائل اعمال میں، مرید اور پیر دونوں بیٹھے ہوئے، پیر صاحب کے مرنے کا وقت آ گیا. اس نے مرید سے کہا بھی چنگا پھر میں تے چلا. مرید اس کا سرہانہ پکڑ کے رونے لگ گیا، بابا جی ابھی تو کوئی خاص فیض بھی نہیں اٹھایا، ابھی تو علی باتاں پڑھنی شروع کی، تسی ٹر چل رہے ہو، سیڑا کی بنے گا. کہا فکر نہ کر، پریشان کیوں ہوتا ہے، میری قبر پہ آنا، جو فیض میری زندگی میں پایا کرتا تھا میری قبر سے تجھے وہی فیض ملے گا. مرید بھی کہتا ہے کہ پھر میں نے پیر صاحب کی قبر پہ چلا کاٹا، جو ان کی زندگی میں فیض پایا کرتا تھا وہی قبر سے فیض ملتا رہا. اس حدیث میں کتنے عقیدوں کا رد ہے. پہلی بات، وہ مواحدہ عورت کہہ رہی ہے میں آؤں آپ کو نہ پاؤں، آپ اگر مر گئے، فوت ہو گئے، نبی کے بارے میں موت کا عقیدہ رکھنا